محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں دن بھر بھیک مانگتی، ہر روز ایک بڑے پلازے کے سامنے رکتی اور دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ ایک دن غور کیا تو حیران رہ گئی۔ پلازے کی بڑی عمارت پر میرے نانا کا نام لکھا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے نانا شہر کے بہت بڑے سیٹھ تھے۔ تو پھر میری ماں بھیک کیوں مانگتی تھی؟ ماں سے پوچھا تو کہنے لگی کہ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، مگر اماں کا نام و نشان نہیں تھا۔ صبح کی نکلی وہ رات 10 بجے گھر آ جاتی تھی، مگر اب 3 بج رہے تھے۔ وہ کہاں چلی گئی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اماں مجھے کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لاتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے اس گھر کی 4 دیواری میں قید رکھتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے لا علم رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا جب تم 18 برس کی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں وہ حقیقت بتاؤں گی جس کے بعد تمہاری یہ قید ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس قید میں رہتے ہوئے تعلیم سے محروم تھی، بلکہ میری اماں مجھے خود تعلیم دیتی تھی۔ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کہیں نوکری نہیں کرتی تھی، بلکہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی تھی۔ مجھے یہ انداز اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ اماں، جب آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں تو آپ کسی اچھی جگہ نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ اور تب انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی، جب تم 18 کی ہو جاؤ گی تمہیں سچ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب حالات ایسے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میری سالگرہ آنے میں صرف 2 مہینے تھے اور اماں کی طرف سے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ ابھی مزید کچھ دیر گزری تھی جب اچانک گھر کے دروازے پر ہلکی دستک کی آواز آئی تھی۔ میرا دل گھبرا گیا تھا۔ اس وقت کون آیا ہے؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ ابھی میں پوچھتی کہ دوسری جانب کون ہے، اسی لمحے باہر سے ایک مردانہ آواز گونجی، دروازہ کھولو نیلم، تمہاری ماں نے تمہیں بلایا ہے، میں کاشان ہوں۔ اس کی آواز سن کر میرا دل بہت بری طرح سے دہل گیا تھا۔ امی نے مجھے کئی دفعہ یہ بات سمجھائی تھی، اگر میرے نام سے تمہیں کوئی بلانے آئے کبھی بھی تم نے نہیں جانا، وہ ایک بہروپیہ ہے، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، میری بات کو گانٹھ باندھ لو۔ میں بنا کوئی جواب دیے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شدت سے دعا مانگنے لگی تھی کہ امی آ جائیں۔ میں باہر کی دنیا سے بالکل واقف نہیں تھی۔ گھر کے باہر سے بس بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں، جنہیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میں زندہ ہوں، مگر اب مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ابھی میں انہی خیالات میں گم تھی جب مجھے ایسا لگا تھا جیسے دروازے پر کوئی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بار پھر میرا دل منہ میں آ گیا تھا۔ ہتھیلی پسینے سے بھیگ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے، ایک لڑکا دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا اور وہ زمین پر اتر آیا تھا اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، جب میں تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، آواز نہیں آ رہی میری؟ تم اور تمہاری ماں دونوں ضدی ہو، مگر مجھے تمہاری ماں کی ضد توڑنی بھی آتی ہے اور تمہیں میں عقل اچھے طریقے سے دوں گا۔ بہتر ہوگا میری بات پر عمل کرو، میرے ساتھ خاموشی سے چل لو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس گھر میں تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی محلے والا اور نہ ہی کوئی تمہاری خود کی ماں۔ اور اب تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں بندوق سے شوٹ بھی کر دوں۔
اس کی بات سن کر میرے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں ایسا مت کرو، میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی، جب اچانک وہ میرے قریب آیا تھا اور میرا بازو تھام کر بولا، کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اگر تم رو گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، تم رو نہیں سکتی، میرے ساتھ چلو۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے آنے کی شدت سے دعا کی تھی، کیونکہ اس وقت سوائے بے بسی کے مجھے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ مجھے جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا تھا، اسی لمحے دروازہ کھل گیا تھا اور میری اماں پریشان پریشان سی اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے ہاتھ میں موجود تھیلا زمین بوس ہو گیا تھا، جبکہ اس کاشان نامی آدمی نے بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں فوراً سے بھاگ کر اپنی امی کے پاس آ گئی تھی اور ان کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ میری اماں بالکل سن ہو چکی تھی۔ کاشان ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا آپ اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ چلیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ دروازہ جب باہر سے بند ہے تو تم اندر کیسے آئے؟ کیا تم کود کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی میں سر ہلا کر بولی، جی امی، انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور انہوں نے میرا بازو بھی پکڑا ہے۔ میں منع کر رہی تھی مگر یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ان کی قید میں ہیں اور مجھے بھی لے جائیں گے۔ امی، مجھے آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ اس آدمی کو باہر نکالیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر امی نے اس آدمی کی طرف بڑھی تھی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولی، ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر میں نے اپنا لباس اور اپنی شناخت کو تبدیل کیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اندرونی طور پر بدل گئی ہوں۔ بے شک میرا ظاہری تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آج بھی مجھ میں وہ ہمت اور طاقت موجود ہے کہ میں تمہیں اسی وقت ڈھیر کر سکتی ہوں۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری موت کو یہاں سے یقینی بنا کر بھیجوں گی۔ کاشان امی کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت جلد آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور ویسے بھی صرف 2 مہینے ہی آپ کے پاس ہیں، جب تک ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں، ورنہ کبھی اگر موقع ملا تو ہاتھ کی صفائی دکھانے میں مجھے وقت نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا تھا، جبکہ امی جان نے فوراً سے دروازہ بند کیا تھا اور میرے قریب آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ میری حالت خراب ہونے لگ گئی تھی۔ میں امی کے چہرے کو تھام کر بولی، ایسا نہیں کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ اس بات کو ذہن پر سوار نہیں کریں۔ جبکہ امی روتے ہوئے بولی، کیسے سوار نہ کروں؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی وہ بدبخت تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، میں تمہارے بغیر کیسے جیتی؟ جب جب سوچتی ہوں 2 مہینے بعد تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، میں آپ سے کیوں جدا ہو جاؤں گی؟ امی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بولی، تمہیں یاد ہے نا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تم 18 برس کی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں گی۔ تمہارے سالگرہ والے دن تمہارے سامنے ایک سچائی آئے گی، اور میں امید کرتی ہوں تم اس سچائی کو دل سے قبول کرو گی اور میری کہی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرو گی۔ امی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنی جگہ پر جا کر جیسے ہی لیٹی، مجھے ایک بار پھر سے رونا آ گیا تھا۔ آخر 2 مہینے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر مجھے اتنی بے چینی ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پوری رات ہی میرے جاگتے جاگتے گزر گئی تھی۔ صبح 8 بجے اچانک امی نے مجھے جگا دیا تھا۔
عموماً میں دیر سے جگاتی تھی، پھر دیر سے ناشتہ کرتی تھی اور اپنا ٹی وی وغیرہ دیکھ کر وقت گزارتی تھی، لیکن ان کے اٹھانے پر میں فوراً سے جاگ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج تم میرے ساتھ چلو گی، جہاں جہاں میں جاؤں گی تم میرے ساتھ رہو گی۔ رات جو حادثہ ہوا ہے میں تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں بولی، آپ مجھے باہر لے کر جانا چاہتی ہیں، یعنی باہر کی دنیا میں؟ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، کیا تم اس حادثے کے بعد اکیلی رہ سکتی ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور وہ بولی، اٹھو کپڑے تبدیل کرو، منہ ہاتھ دھو، میں تمہیں چادر دیتی ہوں، پھر میرے ساتھ چلو۔ امی کی بات پر میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور ان کی بات پر میں نے فوراً عمل کیا تھا، کیونکہ واقعی رات کے حادثے سے میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اکیلے رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ تیار ہو کر میں کھڑی ہوئی، انہوں نے مجھے ناشتہ نہیں کرنے دیا تھا، حالانکہ میں نے بولا، امی میں کچھ کھا پی لیتی ہوں، آپ سب سے پیسے مانگیں گی، پھر میں کس طرح پورا دن گزارا کروں گی؟ مگر وہ مجھے چپ چاپ باہر لے آئی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان کو آہستہ آہستہ آواز میں بولا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے گلی سے نکال کر اب سیدھا روڈ پر لے آئی تھی۔ کئی سالوں کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے میں یہ دنیا دیکھ رہی ہوں۔ کافی وقت پہلے میں باہر آئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے قید تھی، بس جب میں 6 سال کی ہوئی تھی اس کے بعد سے امی نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا اب گھر سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلے شروعاتی دنوں میں تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگتا تھا۔ باہر سے جب لڑکیوں کی آوازیں آتی، بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں باہر سب کے ساتھ کھیلوں، مگر امی نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ صرف میں ایسا سوچ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں مین روڈ پر آئی میرا دل زور سے دھڑکا تھا، ادھر ادھر سے گاڑیاں گزر رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے امی کو سختی سے تھام لیا تھا۔ جو انسان 12 سال سے ایک گھر میں قید ہو وہی جان سکتا ہے باہر کی دنیا دیکھنے کے بعد اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک ایک بائک نے میرے قریب سے تیزی سے گزرتی چلی گئی تھی۔ میں فوراً سے امی کی دوسری طرف آ گئی تھی، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، اس طرح ری ایکشن نہیں دو تو تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لوگ تمہیں مشکوک سمجھیں گے۔ کئی لڑکیاں جو اس طرح برتاؤ کرتی ہیں انہیں چور بھی کہا جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں مزید گھبرا گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بولی، اب دیکھو میں جس طرح پیسے مانگ رہی ہوں تم بھی میری کافی کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں سے پیسے مانگنا تاکہ تم پر کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امی نے مجھے وہیں کھڑا کیا تھا اور اب ایک آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کیا تھا۔ اللہ کے نام پر بھائی کچھ پیسے دے دو، ہم ناشتہ کریں گے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تم سکھی رہو گے، اللہ تمہیں حج اور عمرے کی سعادت بخشے گا۔ جبکہ اس آدمی نے 50 روپے نکال کر امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے اور آگے بڑھ گیا تھا۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور بولی، آؤ میں اب تمہیں ناشتہ کرواتی ہوں، اور ہاں ہوٹل پر بھی لوگوں سے مانگنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں ایسا کام کرنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم ایک بھکارن کے ساتھ گھوم رہی ہو، لوگ تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اگر تم بھیک نہیں مانگو گی تو مشکل ہو سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے سر ہلایا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی اور اس بات کا اندازہ مجھے تھا۔ امی مجھے ہوٹل لے آئی تھی اور اب ناشتے کا آرڈر دے کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی مجھے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ میں کسی فیملی سے پیسے مانگنے کی کوشش کروں۔ امی کے کہنے پر میں ایک لڑکے کی طرف بڑھی تھی اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی، اللہ کے نام پر کچھ پیسے دے دو، میں اور میری ماں بھوکی ہیں،
ہم کھانا کھائیں گے۔ جب اچانک اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، بھیک کیوں مانگتی ہو؟ اپنا وجود مجھے سونپ دو، تمہیں اپنی پوری جائیداد سے نواز دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خباثت سے ہنسنے لگا تھا۔ مجھے ایک دم اپنے جسم میں جھرجھری سی محسوس ہوئی اور میں فوراً پیچھے ہو گئی تھی۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بولی، بس میں تمہیں انہی وجوہات کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں لاتی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی تمہیں دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تم مانگنے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، امی لیکن وہ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا؟ وجود سونپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی میں نے باہر کی دنیا کی شکل دیکھی تھی۔ امی بھی اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے آگے زندگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ بولی، ابھی تم چھوٹی ہو، ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، فی الحال تم ناشتہ کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ویٹر کو آواز دی تھی، جس نے فوراً ناشتہ ہمارے سامنے رکھ دیا تھا اور اب میں چپ چاپ باہر کا ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ باہر کا ناشتہ بھی میں کئی سالوں بعد کر رہی تھی۔ میرے لیے تہوار، عام زندگی سب ایک برابر تھا، کیونکہ امی جان نے کبھی مجھے اسپیشل فیل کروایا ہی نہیں تھا۔ ہاں بس وہ سالگرہ کے دن مجھے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے خواہش بھی ظاہر کی کہ میں باہر کا کھانا کھانا چاہتی ہوں، لیکن وہ منع کر دیتی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا تھا، اور آج اس طرح باہر کے ماحول میں کھلی فضا میں بیٹھ کر کھانے میں جو خوشی مل رہی تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی مجھے اس طرح ہوٹل سے لے کر اب ایک بہت بڑی سڑک پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اب تم اکیلے کسی کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگنا، جہاں میں مانگوں بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اور کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چہرہ بھی اپنا آدھا چھپاؤ۔ تم خوبصورت ہو، تم دوسروں کے سامنے مت آؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے فوراً ان کی بات پر عمل کیا تھا۔ میں ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھی جیسے واقع ہی دنیا میرے لیے پہلی بار بنی ہو۔ وہ چلتے چلتے اب کافی دور آ گئی تھی۔ یہ کوئی انڈسٹریل ایریا لگ رہا تھا، جہاں پر کئی قسم کی فیکٹریاں موجود تھیں۔ اچانک ہی امی ایک فیکٹری کے سامنے رک گئی اور غور سے اس فیکٹری کو دیکھنے لگی، اور اگلا لمحہ بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ امی ایک فیکٹری کی عمارت کو دیکھ کر سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور امی کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ وہ سر جھکائے سر نفی میں ہلائے آگے بڑھ گئی تھی۔ اب وہ آگے جا کر لوگوں سے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے مانگنے لگی تھی۔ میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیا کرتی؟ امی نے بولا تھا، اور ان کی بات رد کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اس درمیان دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا امی نے مجھے بھر پیٹ کروایا تھا، اور ہماری واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ اس درمیان امی کو 3,000 کے قریب کمائی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی، یہ کام کوئی چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اگر انسان طریقے سے پیسے مانگے تو اسے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج، بڑا ٹی وی، کچن میں موجود سامان، راشن، ہر ایک چیز موجود تھی۔ امی مجھے کپڑے بھی مہنگے سے مہنگے ترین پہناتی تھی۔ جب بھی انہیں شاپنگ کرنی ہوتی وہ صاف ستھرے لباس میں جاتی تھی، اور جب انہیں مانگنا ہوتا تھا تو اس وقت ان کا لباس بہت ہی بوسیدہ ہوتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بولی، جاؤ اور اب آرام کرو، صبح تمہیں پھر میرے ساتھ جانا ہے، ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، باہر بہت گرمی ہوتی ہے اور مجھ سے اتنا چلا نہیں جاتا۔ آپ پریشان نہ ہو، نہ کسی کے بھی آنے پر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بولی، تم نے کاشان کے آنے پر بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی گھر میں داخل ہوا۔
میں تمہارے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، رحم کرو، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی اور یہ کاشان کون تھا؟ میں امی سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن امی کے چہرے پر اس بات کے لیے کوئی بھی جواب نہ تھا۔ رات اس لیے میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ رات ایک بار پھر سوچتے سوچتے گزر گئی اور امی نے 8 بجے مجھے کھڑا کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ بیزار ہو رہی تھی، 2 راتیں ہو گئی تھی مجھے جاگتے ہوئے۔ اب اگر مجھے نیند نہیں ملی تو میری دماغ کی رگ ہی پھٹ جائے گی۔ میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی، خدا را مجھ پر رحم کریں، میں کیسے جاؤں؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ مگر امی نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ انہوں نے سیدھی سی ایک دھمکی دی تھی، اور کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں گھر کا دروازہ بند کر کے نہیں جاؤں گی، اور پھر جو گھر کے اندر گھسنا چاہتا ہے اسے کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ امی کی اس دھمکی پر میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ آج ایک بار پھر وہی حیرت انگیز منظر دیکھنا ہوگا۔ امی نے مجھے باہر ناشتہ کروایا تھا اور زور زبردستی ایک آدمی سے بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ جب میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی اس وقت مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ آدمی مجھے مسلسل دیکھتا جا رہا تھا اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھا تھا اور چلا گیا تھا۔ میں وہ پیسے لے کر امی کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے لگا امی وہ پیسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، کیونکہ پہلی بار میں نے ان سے پیسے مانگے تھے۔ مگر اچانک انہوں نے مجھ سے وہ نوٹ چھینا تھا اور کئی حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا تھا اور مجھے آگے لے کر بڑھ گئی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی یہ کیا حرکت ہے، مگر انہوں نے اپنے چہرے پر اتنے سخت تاثرات سجائے ہوئے تھے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ آج بھی وہ اسی راستے پر گامزن تھی جہاں سے ہم کل گزرے تھے، اور انہوں نے ایک فیکٹری کو دیکھ کر اپنے آنسو بہائے تھے۔ ابھی میں آگے بڑھی ہی تھی جب امی ایک بار پھر اسی عمارت کے سامنے ٹھہر گئی تھی اور آنسوؤں سے رونے لگ گئی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ میں بھی پریشان ہو گئی تھی، اور اس بار میں خاموش نہیں رہ پائی تھی، اور میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے سچ سچ بتائیں، اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، اور آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی، کہیں بہت دور چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور نہایت سخت لہجے میں بولی تمہاری اتنی ہمت، تم مجھ سے اس طرح کی بات کرو گی؟ پاگل ہو تم؟ میں روؤں یا ہنسوں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تم بس میرے ساتھ رہو گی اور میں کبھی بھی تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی بات تعجب بھری تھی، وہ اس طرح سے کیوں بول رہی تھی؟ میں ان سے الگ کیوں ہوں گی اور مجھے وہ الگ کیوں کریں گی؟ یہ باتیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا دن ایک بار پھر گزر گیا تھا، لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہونے لگا تھا کہ امی صرف ایک عمارت کو دیکھ کر کیوں روتی ہیں، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کا پتہ کر کے ہی رہوں گی، اور 2 مہینے کے بعد مجھ پر ایسی کون سی حقیقت آشکار ہونے والی ہے جس سے میں ناواقف ہوں۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، لیکن میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پائی تھی، اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تو میں ان کے ساتھ بات چیت بند کر دوں گی، اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں سچ میں ان سے دور چلی جاؤں گی یا پھر گھر سے بھی نہیں نکلوں گی۔ یہی سوچ کر میں صبح بیدار ہوئی۔ امی میرے اٹھنے سے پہلے جاگ چکی تھی۔
شاید آج ان کا ارادہ گھر ہی ناشتہ کرنے کا تھا، اس لیے وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے گھر ہی ناشتہ کیا تھا اور پھر باہر نکل گئے تھے۔ امی لوگوں سے بھیک مانگنا شروع ہو گئی تھی کہ روزانہ ہم پہلے ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد شروعات ہوتی تھی، لیکن آج ناشتہ گھر کرنے کی وجہ سے امی نے بھی گھر سے ہی مانگنا شروع کر دیا تھا۔ جب اچانک ایک آدمی نے امی کو پیسے دیتے ہوئے بولا، یہ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہوتی ہے تم اس کی ماں لگتی ہو۔ امی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ وہ بولا، اگر تم اپنی بیٹی کی زندگی بدلنا چاہتی ہو اسے میرے حوالے کر دو، تمہیں پیسہ بھی اچھا دوں گا اور اس کی زندگی بھی بنا دوں گا، بولو منظور ہے؟ جبکہ امی سخت لہجے میں بولی، اپنے اوقات میں رہ کر بات کرو، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر گردن سے لپیٹ دوں گی۔ امی کے دھاڑنے پر وہ فوراً سے بھاگ گیا تھا، جبکہ امی میرا ہاتھ میری کلائی تھام کر بولی، تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے اپنا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ امی کی بات سنتے ہی میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، معلوم نہیں ہو سکا کب چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ امی آج ہم انڈسٹریل ایریا نہیں جائیں گے، یعنی فیکٹری والی جگہ؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ اب ایک بہت بڑے علاقے کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ ان سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس جگہ جا کر ایک عمارت کو دیکھ کر بہت روتی تھی، اور میں نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی حال میں اس کا پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ لیکن آج امی کو وہاں نہ جاتا دیکھ مجھے ایک بار پھر تجسس پیدا ہوا تھا، اور اس نئے علاقے کو دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی۔ میں نے سنا تھا کہ بڑے علاقوں میں مانگنے والوں کو جانے نہیں دیا جاتا، مگر جیسے ہی امی وہاں پہنچی فوراً ہی امی کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے امی یہاں کی رہائشی ہوں۔ اتنی عزت، اتنا احترام میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور اب ہم ارد گرد دیکھ رہے تھے، میں نے 2 لڑکوں کو دیکھا۔ میں ان کی طرف بڑھنے لگی تھی، ارادہ ان سے بھیک مانگنے کا تھا، مگر امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں کسی سے پیسے نہیں مانگنا، جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ جبکہ میں ایک آدمی سے پیسے مانگنا کہوں؟ امی کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ مجھے لے کر اب ایک بہت بڑے مکان کے سامنے آئی تھی۔ یہ اس علاقے کا سب سے خوبصورت اور بڑا مکان تھا۔ امی نے دروازے پر کھڑے چوکیدار کو دیکھتے ہی اپنے چہرے سے اور میرے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا اور قریب جا کر بالکل خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں بے وقوفوں کی طرح ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی باہر آیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے میں نے دوسرے دن پیسے مانگے تھے اور امی نے وہ پیسے پھاڑ دیے تھے۔ امی نے فوراً مجھے اشارہ کیا تھا کہ اب صاحب سے پیسے مانگو، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہم ان سے ہی پیسے مانگیں گے، راہگیر ہی ہماری مدد کریں گے، ہماری اوقات یہی ہے۔ جبکہ میں حیران تھی، امی اس طرح کی باتیں ایک آدمی کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ آج سے پہلے انہوں نے کسی سے بھی نہیں بولا تھا، بلکہ ہمیشہ لہجے میں ندامت، آنکھوں میں شرم لیے پیسے مانگتی تھی۔ امی نے جب مجھے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھا تو وہ غصے سے چلائی تھی اور کہ تمہیں آواز نہیں آ رہی، سمرین پیسے مانگو۔ ان کے غصہ کرنے پر میں نے فوراً سر ہلایا تھا اور اس آدمی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی، خدا کے لیے کچھ پیسوں کی مدد کر دو، ہمیں دوپہر کا کھانا بھی تناول کرنا ہے۔ مجھے جو کچھ سمجھ آیا تھا میں نے ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹیں گی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ آدمی مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا، بھوک لگی ہے تو آؤ میں گھر کے اندر کھانا کھلا دیتا ہوں۔ جبکہ امی فوراً سے بولی، نہیں نہیں صاحب، ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، ہمارا پاس اتنا وقت کہاں ہے جو ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔
اگر ہم آپ لوگوں کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ کا گھر گندا ہو جائے گا، کچھ تو رحم کریں۔ پھر آپ کی بیوی بلا وجہ ہمیں پریشان کرے گی۔ یہ بات امی نے اس لیے بولی تھی کہ اکثر ہمیں لوگ اس گلاس میں پانی بھی نہیں دیتے تھے جس میں وہ عام دنوں میں پانی پیا کرتے تھے، بلکہ وہ گلاس استعمال کرتے تھے جو ضائع ہو، جس میں پانی نہ ہو، پیا جاتا ہو۔ اس آدمی نے کچھ دیر تک امی کو اس طرح دیکھا تھا جس طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا علم ہو، اور پھر اس نے اسی انداز میں 100 روپے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے اور اندر چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد امی نے اس نوٹ کو مجھ سے لیا تھا اور اس علاقے سے باہر آ گئی تھی۔ اب وہ انڈسٹریل ایریا کی طرف ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد امی نے وہ 100 کا نوٹ نکالا تھا اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ایک طرف پھینک دیا تھا۔ میں اب خاموشی نہیں رہ پائی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرح اس آدمی سے پیسے مانگنے پر مجھے مجبور کیوں کرتی ہیں اور پھر ان پیسوں کا استعمال بھی نہیں کرتی؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ جب امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور بولی، 2 مہینے بعد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، جب تک خاموش رہو۔ ان کی بات وہی سن کر میں نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اب ہم اسی عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جسے امی دیکھ کر رویا کرتی تھی، اور وہی ہوا۔ اس عمارت کو دیکھتے ہی امی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آج وہ باقاعدہ آواز سے رو رہی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ میں نے اس عمارت کو غور سے دیکھا۔ اوپر سے نیچے تک اچھی طرح میں نے نظریں گھمائی تھیں، لیکن کافی باہر دیکھنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا بھی کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اچانک میری نظر اس عمارت پر گئی تھی۔ اس عمارت پر بڑھ میں لکھا تھا قادر انڈسٹریز، اور نیچے کافی سارے ناموں بھی لکھے تھے، اور سب سے نمایاں نام تھا عبد القادر۔ اچانک میرے دل و دماغ میں امی کے شناختی کارڈ کا خیال آیا جو میں نے گھر کے اندر دیکھا تھا، اور وہ شناختی کارڈ امی کی شادی سے پہلے کا تھا اور ایسے ہی فضول سامان میں پڑا ہوا تھا۔ امی کے لکھنے پڑھانے کی وجہ سے مجھے اتنا آتا تھا کہ میں انگریزی اور اردو پڑھ لیتی تھی اور کچھ باتیں انگریزی میں بھی کر لیا کرتی تھی۔ اس شناختی کارڈ میں عبد القادر امی کے والد کے خانے میں درج تھے، یعنی اس عمارت کا مالک میری ماں کا باپ تھا۔ یہ وہی وجہ تھی کہ امی رویا کرتی تھی۔ اگر امی اتنے رئیس آدمی کی بیٹی تھی تو پھر وہ بھیکیں کیوں مانگ رہی تھی؟ اکثر احساس سنا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ذمہ ہوتی ہیں، مگر میرے بابا بھی نہیں تھے۔ میں نے سنا تھا میرے پیدا ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کسی گاڑی والے نے ان کو اڑا دیا تھا اور وہ پھر اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میں اب امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً سے جھٹک دیا تھا۔ ہر وقت ایک بات پوچھتی رہتی، کہہ دیا نا کہ 2 مہینے بعد سب بتا دوں گی، پھر کیوں پیچھے پڑی رہتی ہو؟ انہیں لگا تھا کہ میں ان سے دوبارہ وہی سوال کروں گی کہ آپ اس عمارت کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں، مگر میں انہیں دیکھ کر بولی تھی، اگر آپ عبد القادر کی بیٹی ہیں تو پھر آپ اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ میرے اس سوال پر امی بے اختیار مڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں حیرانگی ہی حیرانگی چھپی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کا ایک بہت بڑا سچ پکڑ لیا ہو جسے وہ برسوں سے چھپاتی چلی آئی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے معلوم کہ میں عبد القادر کی بیٹی ہوں؟ ان کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ میں سر ہلا کر بولی، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ جس انسان سے میں پیسے مانگتی ہوں اور آپ ان پیسوں کو پھاڑ دیتی ہیں، اس سے بھی آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا وہ آپ کا بھائی لگتا ہے؟ مجھے امی اور اس کے چہرے میں کافی مشابہت لگتی تھی، مگر میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جب میں نے عبد القادر کا نام دیکھا تو مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔
میری بات سن کر امی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کسی نے بہت بڑے دکھ سے آشنا کر دیا ہو۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 2 مہینے بعد جو باتیں میں تمہیں بتانے والی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے تمہیں ان سب باتوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ ہم گھر چلیں؟ میں نے سر ہاں میں ہی لایا تھا۔ ہم روز اتنا کما لیتے تھے کہ اگر مہینے میں صرف 10 دن کام کریں اور باقی دن آرام کریں تب بھی ہمارے گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ امی اور میں کھانا دوپہر کا لیے گھر واپس آ گئے۔ سب سے پہلے ہم دونوں نے بالکل خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا اور پھر امی سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ کوئی دیر گزر جانے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کب تک آپ یوں ہی خاموش رہیں گی؟ جب تک آپ مجھے سچائی نہیں بتائیں گی مجھے کیسے معلوم ہوگا میں کون ہوں؟ مجھے اس طرح یہاں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور وہ آدمی جو آدھی رات کو ہمارے گھر میں آیا تھا مجھے دھمکی دے رہا تھا، آپ کو دھمکی دے رہا تھا، مجھے لے جانے کی باتیں کر رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اور آپ ایک ہی عمارت کو دیکھ کر آنسو کیوں بہاتی ہیں؟ انسان روتا تبھی ہے جب کوئی تکلیف ہو یا خوشی ہو۔ آپ کے آنسو مجھے کبھی خوشی کے نہیں لگے، ان میں ہمیشہ ایک درد اور تکلیف ہی نظر آئی ہے، خاص کر اس عمارت کو دیکھ۔ امی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے تنگ آ رہی ہوں گی کہ میں کتنے سوال کرتی ہوں، لیکن ان سوالوں نے میرا جینا محال کر دیا ہے۔ خدا را مجھے بتا دیں، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ اور جو بات آپ نے 2 مہینے پہلے بتانے والی ہیں وہ بات اگر آپ مجھے اب بتائیں تو اسے قبول کرنے میں مجھے وقت مل جائے گا، اور اگر 2 مہینے کے بعد بتائیں تو مجھے وقت نہ ملے اور میں حد سے زیادہ ریاکشن دوں۔ میری بات سن کر امی بولی، مجھے معلوم تھا 2 مہینے پہلے ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تم جتنی سمجھدار اور ہوشیار ہو تم سے کبھی کوئی بات چھپ نہیں پائے گی۔ بس حوصلہ بلند کر کے میری باتیں سننا اور پھر وہی فیصلہ لینا جو تمہارا دل کہے۔ میں کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ میں امی جان کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے تھے، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میرا باپ عبد القادر ہی ہے، مگر میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ ایسا ان کو لگتا تھا۔ میں کس طرح تمہیں بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، مجھے آپ الجھن میں نہیں ڈالیں، بات کو مختصر اور آسان کر کے سمجھیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نے کبھی شادی سے پہلے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ جس طرح تم ٹی وی میں دیکھتی ہو ایک رئیس باپ کی بیٹی زندگی گزارتی ہے۔ میں ایسی تھی، اپنی مرضی سے پیسہ اڑاتی تھی۔ بس غلطی مجھ سے یہاں ہوئی کہ میں نے اپنے لیے ایک انسان کو منتخب کر لیا تھا جس نے مجھے عرش سے زمین پر لا پٹخا تھا۔ بابا جان نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری شادی دھوم دھام سے اس کے ساتھ ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، صرف اس لیے کہ مجھے میری محبت مل گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بابا جان کی دولت کے پیچھے تھے۔ جب اس بات کا مجھے علم ہوا تو میں اس وقت حاملہ تھی، تو تم میرے پیٹ میں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس نے میری بات نہیں مانی اور اس نے وہ کر دیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے بابا جان کو دھوکہ دیا اور ان سے کافی رقم لی، اور اس بات کا اندازہ تمہارے نانا اور تمہارے ماموں کو ہو گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا۔ بابا اور بھائی نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائیں، اس حد تک مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا کہ میں مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، مگر کسی کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی اور ان دونوں نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ میں تمہارے بابا کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ ہماری زندگی سفر سے شروع ہوئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں خود کو واپس کھڑی ہو جاؤں گی۔ پڑھی لکھی ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تمہارے بابا کی چوریاں ختم نہیں ہوئیں۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بابا جان سے بات کی کہ آپ میرے ہونے والے بچے کو کچھ دے دے۔ تب انہوں نے ایک بات کہی تھی، اگر چاہتی ہو اس کی زندگی سنور جائے تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، مگر میرا تم سے اور تمہارے شوہر سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ کروایا تھا جو کوئی نہیں کرتا، ان لوگوں نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ 18 سال کے بعد میں جب تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے مجبوراً کانٹریکٹ سائن کر دیا تھا اور گھر آ گئی تھی، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے غصے میں آ کر تمہارے باپ کا قتل کروا دیا تھا، اور اسی دن میں نے اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑ دیے تھے۔ ان کو بولا تھا کہ میں بھیک مانگوں گی، روڈوں پر ہاتھ پھیلاؤں گی، لیکن تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے تمہاری کروڑوں کی جائیداد سے صرف چند لاکھ لیے تھے، اسے مارنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا۔ تب میرے بھائی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ 18 سال کے بعد تمہاری اولاد ویسے بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس لیے میں ڈرتی ہوں تمہیں کھونے سے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چرا نہ لے، بس یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی باہر لے کر نہیں گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ لے نہ جائیں۔ تمہارے نانا اور تمہارے ماموں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ سے بھی پیار محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لیکن میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے میرا سہاگ اجاڑا ہے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی۔ ان کی باتیں واقعی تکلیف دہ تھیں کہ ایک بیٹی کا باپ اور بھائی جب بدلتا ہے تو اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ میں ان کی دکھ تکلیف سمجھ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں بہت نرمی سے سمجھایا بھی تھا کہ یہ سب آپ کی بے وقوفی ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے تو آپ کو اپنانا چاہ رہے تھے تو آپ ان کے پاس لوٹ جاتی۔ آپ نے ساری زندگی اس طرح کیوں گزارا کیا؟ آپ نے لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ اگر آپ اتنے ہی خوددار ہیں تو آپ نے نوکری کیوں نہیں کی؟ امی جان نے صرف ایک بات کہی تھی، جن بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ اور بھائی ایسا سلوک کرتے ہیں وہ اندر سے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ امی نے اس بات کو قبول کیا تھا اور میری کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اب امی کو ڈر تھا کہ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی مجھے وہ لوگ لے جائیں گے، اکیلی امی پڑ جائیں گی۔ تب میں نے امی جان کو کہا تھا کہ میں نے سنا ہے 18 سال کی عمر کے بعد انسان اپنے فیصلے خود لیتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے لے کر کوئی دستخط کیا بھی ہے تو وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ یہ بات سن کر بہت مایوسی ہوئی تھی، لیکن جب 2 مہینے کے بعد میرے نانا وکیل کے ہمراہ آئے اور میں نے جب یہ بات دہرائی تو وکیل نے میرا ہی ساتھ دیا تھا کہ ہاں یہ بالکل درست کہہ رہی ہے، اور پھر وہ ہوا تھا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میرے نانا نے میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی، اور ایک بیٹی کب تک اپنے باپ سے ناراض رہتی، وہ بھی ان کے گلے سے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ یہی عالم ماموں جان کا بھی تھا، وہ بھی آگے چلے آئے تھے اور اپنی بہن کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے۔ پورے 12 سالوں کے بعد یہ ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا کہ اب میں زندگی کو آزادی سے گزار پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم نانا جان کے گھر چلے گئے تھے، انہوں نے امی جان کا حصہ امی کو دے دیا تھا۔ امی جان نے اپنا ہی کاروبار شروع کیا تھا جس میں وہ ترقی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے بھی پڑھائی کا آغاز کیا تھا جس میں مجھے مختلف کورس کروائے جا رہے تھے کیونکہ میں شروعات سے پڑھائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا اپنے دلوں سے نفرت ختم کریں، جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف کر دیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
اس طرح ایک ہی بات کو سینے سے لگائے رکھنا اور خود کو ایک اور کو بھی اگلے انسان کو بھی تکلیف دینا بے وقوفی ہے۔ معاف کر کے انسان خود پر اور اگلے انسان پر بھی رحم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔